الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، جس کا شان نزول یہ ہے کہ جب تقریباً 22 سال کی طویل اور عام انسانوں کے لیے گویا ایک ناقابل تصور اور ناقابل برداشت قربانیاں دے کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ میں اپنی وہ نسل جس کو آپ نے بہت قربانیوں سے تیار کیا تھا، پورے جزیرے عرب سے سمٹ کر اور جمع ہو کر وہ میدان عرفات میں آئی، اور عرفے کے دن جب آپ وہاں وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جس نے انسانیت کے اندر ایک تاریخ کے نئے دور کے آغاز کا اعلان کیا، اور جس میں انسان کی اور فرد کی آزادی کا انسانی تاریخ میں عملاً پہلی مرتبہ اعلان ہوا، اور ایک بہت ہی بنے بنائے اور سلجھے سلجھائے ایک تمدن، ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کا انعقاد اور وہ وجود میں آیا اس جزیرہ عرب میں. تو وہاں یہ آیت جو سورہ مائدہ میں بعد میں رکھی گئی، یہ آیت مبارکہ اتری تھی، اور جس آیت کو ان آیات کے ساتھ میں رکھا گیا سورہ مائدہ کی جس میں حلال اور حرام کے احکام بیان کیے گئے ہیں. وہ جانور جو حرام ہے یا وہ جانور جو حلال ہیں، یا وہ شکلیں ان حلال جانوروں کی جو ان کو حرام کرتی ہیں، یا وہ شکلیں ان حلال جانوروں کی جن کا استعمال اور جن کا کھانا انسانوں کے لیے جائز ہوتا ہے، اس تمدنی احکام کو بیان کیے گئے جہاں پر سورہ مائدہ کے اندر، اس کے بیک گراؤنڈ میں اور اس کے ضمن میں اور ان آیات کے درمیان میں ان آیات کو رکھا گیا، اس آیت کے اس حصے کو رکھا گیا کہ یہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفر مایوس ہو چکا ہے. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین کی طرف سے آج کے دن کفر مایوس ہو چکا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے میری رضا اور میری پسند اسلام دین کے ساتھ میں وابستہ ہو گئی ہے. ایسا نہیں کہ پہلے اللہ کی رضا اسلام کے ساتھ میں وابستہ نہیں تھی، پہلے جو انبیاء دین لے کر آئے وہ بھی اسلام ہی تھا. ایسا نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ
اسلام دین لے کر آئے۔ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اسلام دین ہی لے کر آئے تھے۔ کوئی نیا دھرم، کوئی نئے دین کی دعوت کبھی بھی کسی نبی نے نہیں دی۔ تمام کے تمام سوالات انبیاء نے جس دین کی دعوت دی، اس دین کا نام اسلام ہی تھا۔ یہ بات عام طور پہ غلط مشہور ہے کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی دین تھا جو تمام انبیاء کا دین تھا، اور وہ دین اسلام تھا۔ لیکن یہاں ایک خاص پس منظر میں، اور پہلے بھی اللہ اسلام ہی پہ راضی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ پہلے کے انبیاء کے ساتھ میں سناتن دھرم سے اللہ راضی ہوتا تھا، کرسچینٹی سے، مسیحیت سے، یہودیت سے۔ کبھی بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند نہ یہودیت کے ساتھ میں رہی، نہ عیسائیت کے ساتھ میں رہی، اس بگڑی ہوئی محرف یا کوئی اور ہندو مذہب یا عیسائی سناتن دھرم کے ساتھ میں رہی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند اسلام ہی کے ساتھ میں رہی۔ لیکن یہاں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی وضاحت آئے گی تو کروں گا میں، کہ یہاں خاص ایک پس منظر میں اور ایک خاص بیک گراؤنڈ میں کہا گیا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے، مخاطب اس وقت کے تمام سوالات لوگ ہیں، اور ان سوالات لوگوں کے ذریعے سے تمام پوری آنے والی انسانیت اور آنے والے ایمان والے اور غیر ایمان والے تمام کے تمام لوگ اس کے مخاطب ہیں کہ رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اب زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کی میری پسند جو ہے وہ اسلام کے ساتھ میں اب قیامت تک کے لیے وابستہ ہو گئی ہے۔ تو اس میں بہت اہم ترین باتیں ان آیات کے اندر کہی گئی ہے، اور اب موجودہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں ان آیات کا ایک ریلیونسی اور ایک خاص ریلیونٹ ہے یہ آیات موجودہ دور کے حالات سے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک کا تو بالکل ون پوائنٹ گویا ایک ایجنڈا اور ایک اس وقت وہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو مٹا دیا جائے۔ بڑی بڑی دھرم سنسد اور بڑی بڑی کانفرنسیں اور بڑی یہ تو وہ ہو رہا ہے جو ہم کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، جس کا جو میڈیا میں نہیں آتا ہے گویا وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ جو میڈیا میں آ رہا ہے، جو میڈیا میں یا یوٹیوب پر یا ٹی وی پر یا مختلف چینلوں کے اوپر جس کا بہت کھل کر اظہار ہو رہا ہے، وہ بہت چھوٹا حصہ ہے جس کی خفیہ تدبیریں اس ملک کے اندر پچھلے تقریباً 1925 سے بن رہی ہیں۔ 1925 سے منظم طور پر، اس سے پہلے جب سے انگریز آئے ہیں تب سے بن رہی ہے۔ باضابطہ اسپین کے سفر ہوئے 1925 سے پہلے، اور اسپین کی تاریخ کو جہاں مسلمان 800 سال تک رہے ہیں اس تاریخ کا مطالعہ کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ وہاں سے مسلمانوں کو 800 سال کی اتنی مضبوط حکومت کے باوجود اور ملک کے اتنے مضبوط خوشحالی اور اقتدار کے باوجود کیسے وہاں کے کرسچنز مسلمانوں کو وہاں سے ختم کرنے میں، اسلامی حکومت، مسلم حکومت ختم کرنے میں، اور مسلمانوں کو وہاں سے کھدیڑنے اور نکالنے، اور مسلمانوں کا وہاں 500 سال تک وجود ختم کرنے کے لیے کیسے کامیاب ہوئے۔ باضابطہ اس کی اسٹڈی کی گئی اور اس کے تحت میں پروگرام بنائے گئے اور پلان بنایا گیا، اور 1925 میں ایک تنظیم وجود میں آئی، انتہا پسند کچھ ذہن رکھنے والے اور سوچ رکھنے والے لوگوں کی، اور 1925 سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں، یعنی اب یہ 2025 میں 100 سال ہو جائیں گے ان منظم کوششوں کو۔ اور غیر منظم کوششیں تو اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جس وقت انگریز اس ملک میں آئے۔ انگریزوں کو اس ملک میں قدم جمانے میں سب سے زیادہ ہاتھ اس ملک کے اس طبقے کا ہے جو 10 یا 15% ہے،
ایک خاص سوچ رکھنے والا، برہمن سوچ رکھنے والا ایک جو طبقہ، اس نے انگریزوں کے قدموں کو جمایا۔ سب سے پہلے جب ہبلی میں انگریز آئے تجارت کے لیے تو ان کو 250 روپئے میں 12 دلتوں کے گاؤں کلکتہ کے پاس، اس وقت تو کلکتہ ایک چھوٹا سا گاؤں کھیڑا تھا، ہبلی جو تھا وہ شہر تجارتی شہر تھا، اور وہاں سمندری جو جہاز جہاں کر رکتے ہیں وہ بندرگاہ تھی۔ تو وہاں جب انگریز آئے تو انگریزوں کے مال کے گوڈاؤن کے لیے اور ان کے قدم جمانے کے لیے وہاں کے کلکتہ کے یا وہاں کے بنگال کے کچھ اونچی ذات اپر کاسٹ کے لوگوں نے 12 دلتوں کے گاؤں، اور وہ ان گاؤں کو بالجبر خالی کروایا گیا، کئی 100 لوگوں کو مار دیا گیا، اور وہ 12 گاؤں ان کو بیچے گئے 250 روپئے میں اس وقت۔ یہ تاریخی یعنی ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ، اور وہ سارے کے سارے بیچارے غریب پسماندہ دلت لوگوں کے گاؤں تھے۔ اور اس طرح پہلا انگریزوں کو قدم جمانے کا موقع ملا، اور وہاں سے ایک بہت منظم ایک کوشش شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی جتنی حکومتیں تھیں، چاہے وہ بنگال میں سراج الدولہ کی ہو، چاہے ساؤتھ میں ٹیپو سلطان کی ہو، چاہے دلی میں ایک کمزور سی مری ہوئی مغل حکومت ہو، ان کو ختم کرنے کا ایک منظم پلان شروع ہوا وہاں سے، اور وہاں سے چلتے چلتے وہ 1925 میں اس کو ایک تحریک کی شکل دی گئی، اور اب وہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہے۔ یہ جو زمانہ ہے یہ ان تمام منظم 150 200 250 سال کی کوششوں کا ایک کلائمیکس ہے اور ایک عروج کا زمانہ ہے، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم کامیابی کی بالکل کنارے پہنچ گئے ہیں، کامیابی کی کگار پر پہنچے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ملک کا بھی ایک واحد ایجنڈا اس وقت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے، اور دنیا بھی اس بات پر تقریباً متفق ہے۔ اب یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ ذرا بہت سویلائزڈ اور کلچرڈ قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بالکل بے وقوف اجڑ گنوار ہیں۔ تو ان کے پلاننگ میں اور ان کی پلاننگ میں اجڑ پنے اور گنوار پنے کا اور سویلائز اور کلچر ہونے کا فرق ہے، ورنہ پلاننگ ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی یہی ہے۔ تو پوری دنیا کا اس وقت ایک متفقہ ایجنڈا ہے، یا تو مسلمان اسلام آپ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی پہچان چھوڑ دیتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سجاد صاحب بہت تفصیل سے اس کو بیان فرماتے ہیں اس ملک کے بارے میں، خاص طور پر کہ اس ملک کا ایک خاص ایک بہت تھوڑا سا طبقہ ہے جو اس ملک میں اپنی پہچان کے ساتھ میں کسی کو رہنے نہیں دینا چاہتا ہے۔ اس کی مینٹلٹی ہے پچھلے 3000 سال سے 2500-3000 سال کی پوری تاریخ، پوری پراچین بھارت کی پوری اتہاس جو ہے اس بات کی گواہ ہے۔ جب بہت تفصیل سے، اب اس کا موقع نہیں ہے، بس صرف تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ حالات کا اندازہ ہو۔ ہم کو حالات کا صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں تجزیہ کر کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بہت بڑی ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہماری اکثریت ہمارے مسجدوں میں، ہمارے مدارس میں، ہماری اسٹیج پر مختلف قسم کے بیانات تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک اویئرنیس پیدا کرنا حالات کے بارے میں، اور حالات کی سوجھ بوجھ پیدا کرنا کہ حالات چل کیا رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے، قدرت اپنا کیا پلان کر رہی ہے اور انسان اپنی کیا پروگرامنگ کر رہا ہے۔ یہ ہم کو قدرت کا بھی پلاننگ معلوم ہونی چاہیے، اور ہماری جو ہے ہمارے لیے اللہ نے اپنے نبی کی پوری سیرت کو محفوظ کر کے اور اپنی آسمانی کتاب کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے قدرت کی پلاننگ بالکل واضح دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتکم فی کہ میں تم کو ملت بیضا پر چھوڑا ہوں، لیلوہا کا نہاریہا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند،
بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یعنی یہ لا الہ الا اللہ کی فصل ایسی ہے کہ بہار میں بھی یہ فصل دیتی ہے اور خزاں میں بھی یہ فصل دیتی ہے. یہ بدترین قسم کے مغلوبیت کے دور میں بھی یہ پلاننگ اللہ کی اپنی چلتی رہتی ہے. یہ جو اس وقت دنیا کے اندر حالات چل رہے ہیں اور اس ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے پیچھے اللہ کی ایک اپنی تدبیر چل رہی ہے. اس کا بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا بھی اویئرنیس ہمارے لیے ضروری ہے. اور ایک انسانوں کی تدبیر چل رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ان کے وجود کو مٹا دیا جائے، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. ایک انسان تدبیر کر رہا ہے اور ایک خدا تدبیر کر رہا ہے. اور بیچ میں مسلمان ہے. مسلمان کو اس کی ایک نگاہ ادھر بھی ہونی چاہیے، اس کو وہ بھی سمجھ میں آئے کہ وہاں سے کیا تدبیریں ہو رہی ہیں. اور ایک نگاہ یہاں موجودہ حالات پہ، حالات کا جو اویئرنیس ہے ہمارے اندر، نہ سیاسی سوجھ بوجھ، نہ سماجی سوجھ بوجھ، نہ ہم اس ملک کے اندر 800 سال سے رہتے ہیں، لیکن اس ملک کے جو سوشل آرڈر ہے، اس کا جو سماجی ڈھانچہ ہے، اس کو ہم عام لوگ تو کیا سمجھیں گے، علماء نہیں سمجھ پاتے. ہمارے بڑے بڑے قائدین، یہ تو میں اس میں جو ہے میں کہتا ہوں کہ واحد پورے ملک کے اندر ایک ہستی ہے مولانا سجاد نعمانی کی، جس نے اس ملک کے سوشل آرڈر کو، اور خاص طور پر اس ملک کا جو برہمنیکل سوشل آرڈر ہے اور یہاں کے اندر جو تقسیم ہے، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تقسیم ہندو اور مسلمان کی ہے. اس ملک میں تقسیم ہندو اور مسلمان کی نہیں ہے. یہ تو ایک بنایا گیا ہے، ایک سیناریو پیش کیا گیا ہے کہ اس ملک میں ایک طرف 20% ہے، جیسے وہ ایک چیف منسٹر نے کہا کہ یہ 20% اور 80% کی جنگ ہے. یعنی ایک طرف 20% مسلمان ہے اور ایک طرف 80% ہندو ہے. ہندو 80% ہے ہی نہیں. یہ بات ہم میں سے نہ یہ کہ صرف بے پڑھے لکھے یا پڑھے لکھے یا علماء یا ہمارے جو قائدین ہیں جو ملت کی قیادت کر رہے ہیں یا جو دینی طور پر رہنمائی کرتے ہیں، ان کو اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کا سماجی ڈھانچہ کیا ہے، سوشل آرڈر کیا ہے اس ملک کا. اس ملک کا سماجی ڈھانچہ یہ ہے کہ اس ملک میں 15% ہندو ہے اور 85% غیر ہندو ہے. 85% جو ہے وہ ہندو نہیں ہے، لیکن بہت ایک خاص چالاکی کے ساتھ میں اور بہت ہی مکاری اور عیاری کے ساتھ میں اس ملک کے 85% 80% لوگوں کو ہندو بنا دیا گیا. یہاں یہ ہے کہ ہندو آئیڈینٹی کے ساتھ میں تو آپ رہ سکتے ہیں، اور مسلمان کا جرم یہ ہے کہ اس نے اس ہندو آئیڈینٹی کو قبول نہیں کیا. وہ کہتے ہیں صاحب کہ بھائی یہ اس ملک میں رہنے والے، ہندوستان میں رہنے والا ہندو ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہندو نہیں ہے، ہندی ہے. ہمارے بعض علماء کو بھی دھوکہ ہوا، بڑے بڑے علماء کو دھوکہ ہو گیا. ہم ہندی ہے، ہندو نہیں ہے. مہاتما گوتم بدھ نے اس ملک کے اندر جو عدم مساوات ہے، ایک بہت اہم موضوع ہے یہ، اور اسی آیت سے اور انہی حالات سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ انشاءاللہ بہت تفصیل سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مختصر میں اس کو سمیٹوں گا نہیں، اس لیے کہ بھلے سے چند لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اتنوں کے اندر بھی اگر اس ملک کے سماجی ڈھانچے کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت اور حالات سے اویئرنیس پیدا ہو جائے تو کافی ہے. یہ چھوٹی مسجدیں ہیں، انہی مسجدوں کے ذریعے سے اس امت کے اندر بنیادی انقلاب آ سکتا ہے. ایک ایسا انفراسٹرکچر اللہ نے دیا ہے اس جمعے کی شکل میں، مسجدوں کی شکل میں، جس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. اتنے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں مکتب کا اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے 50,000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی اتنے لوگ جلدی آتے نہیں ہیں. 1 روپیہ خرچ کرے بغیر جو ہے اتنا بڑا انفراسٹرکچر اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیا ہے. لیکن وہ ایک غیر مسلم کہنے لگا ہمارے حضرت سے، کہا کہ نعمانی صاحب اگر ایسا ہم کو انفراسٹرکچر ہم کو ملتا نا تو ہم تو ہر شہر کے ہر محلے میں اپنا سنگھٹن قائم کر لیتے تھے. لیکن 100 سال سے یہ امت اس کو ویسٹ کر رہی ہے، ضائع کر رہی ہے. اس لیے کہ اب اس میں دونوں طرف کی غلطی ہے.
ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اس کی صلاحیتیں پیدا نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ اس طرح کے باصلاحیت لوگوں کو آگے آنے نہیں دیتے، اور ان کی معاش نے ان کو اتنا برباد کر دیا ہوتا، نچوڑ لیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے وقت. ابھی ہمارے حضرت سنانے لگے کہ ایک صاحب یہاں شاید آندھرا میں غالباً، پتہ نہیں، اپنی بیٹی کے، ابھی جلدی، بہت پرانی بات نہیں ہے، 25 75 100 سال کی، اپنی بیٹی کی شادی پر انہوں نے 16 کروڑ روپے خرچ کیے. اور وہ اور ایسے ہی سب پیسے والے لوگ جو ہے وہ ٹرسٹی ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ مسجد اس عذاب سے آزاد ہے. بہت، حالانکہ ہم کو اس کو بہت جھیلنا پڑا، لیکن ہم آزاد ہیں الحمدللہ، جیسے ہیں جو ہیں آزاد ہیں. تو وہ خیر سے جو ہے وہ اس محلے کی مسجد کے ٹرسٹی بھی ہیں، صدر بھی ہیں. وہاں یہ ہوا کہ وہ امام صاحب کی اہلیہ کی طبیعت گاؤں میں خراب ہو گئی. انہوں نے چھٹی لے کر وہ اہلیہ کی علاج کے لیے گاؤں گئے. وہاں وہ اہلیہ ان کی بہت سیریس ہو گئی، اور وہ پھر کیا کیا ہوا وہاں پر جو ہے، بہرحال وہ کچھ آنے میں ان کو تاخیر ہو گئی. تو جب وہ واپس آئے تو اگلے مہینے کی جب ان کو تنخواہ دی گئی تو ان کی 15 دن کی تنخواہ کاٹ لی گئی. یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی بیٹی کے شادی پر ابھی کچھ مہینہ پہلے 16 کروڑ روپے خرچ کیا تھا. آپ چاہتے ہیں کہ بہت اعلیٰ صلاحیت کے امام تو آپ کو ملے، لیکن آپ دیں گے کچھ نہیں اس کو بھیک کا کٹورا لے کے جو ہے وہ اپنا ٹفن لے کے محلے محلے جائے، گھر گھر جائے، اپنا کھانا جمع کرے، اور خوب اعلیٰ صلاحیت پیدا کر کے آپ کو خوب اعلیٰ قسم کی رہنمائی دے. یہ ایسی بدنصیب امت کے اندر اللہ کبھی بھی ایسے علماء پیدا نہ کرے گا، نہیں کرے گا پیدا کبھی. یہ ایسی ناقدری امت ہے اور ایسی بدنصیب امت ہے کہ دنیا میں ایسی ناقدری اور ایسی بدنصیب امت کوئی نہیں ہوگی، جس کے نبی نے اس کو کیا نہیں دیا ہے، جس نے اسلام کی شکل میں کیا نہیں پایا ہے. اور علماء اپنی زندگیاں قربان کر کے، لیکن ان کو ایسے حالات کو پہنچاتے. کوئی مسجد والا کسی عالم کو، کسی اپنے مسجد کے امام کو، میں شکوا نہیں، ہم اللہ کا شکر احسان ہے، ہمارے اوپر کسی کا زور زبردستی نہیں ہے، جیسی ہے ویسی ہے، ہم آزاد اپنے اعتبار سے چلا رہے ہیں. بہت لوگوں کو وہ ہے تہمتیں بھی رکھتے ہیں، لوگ رکھتے رہیں جو چاہیں کریں، لیکن 99.99 مسجدوں کا یہی حال ہے. وہاں کے صدر، وہاں کے متولی دنیا کے فرعون ہے. فرعون کے پاس میں ساز و سامان تھا، اس لیے وہ فرعون بن گیا. ان کے پاس میں اس ملک کے اندر اپنی حکومت نہیں ہے، ورنہ یہ تو علماء کو پھانسیاں دیتے. یہ امام صاحب کے لیٹ آنے پر امام صاحب کو اور ان کی بیوی بچوں کو قتل کر دیتے، اس کی سپاری دے دیتے. ایسی ظالم اور ایسی ناقدری اور ایسی بدنصیب امت ہے یہ جو ہے. یہ صورتحال اس وقت اس ملک کی ہے. اب کیا مسجدوں سے کیا ملے گا؟ یعنی آپ وہ جو ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سناتے تھے، وہ لطائف جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کی تلخ حقائق کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں مؤذن صاحب تھے. لوگ کہتے ہیں ارے مؤذن صاحب یار آپ اچھی آواز میں اذان ہی نہیں دیتے. تو آخر ایک دن تنگ آ کے مؤذن صاحب نے کہا کہ ارے 600 روپے میں کیا محمد رفیع کی آواز میں اذان دوں گا؟ آپ 1500 اور 1200 اور 2000 اور 4000 روپے میں مفکر اسلام اور اعلیٰ صلاحیتوں کے علماء اور ائمہ اور خطیب اور مؤذنین اور امام ڈھونڈیں گے تو قیامت تک نہیں ملنے والے ہیں. اب اللہ یہ کہ اللہ کوئی نئی نسل کو، قدردان نسل کو پیدا کرے، کھڑا کرے تو شاید ہو سکتا ہے ہو، ورنہ دنیا کے اندر جو ہے جو جس کام کا جس فیلڈ کا ہوتا ہے، لوگ لاکھوں لاکھ اور کروڑہ کروڑ روپے. ایک ادارہ ہے واشنگٹن کا، اس نے کئی کروڑ روپیہ دے کر جو دنیا کے اسکالرس اس نے ڈھونڈے، اور اس نے اسٹڈی بائبل، اسٹڈی اولڈ ٹیسٹمنٹ، اسٹڈی نیو ٹیسٹمنٹ اور اسٹڈی قرآن کے نام سے ایک پروجیکٹ بنایا. کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا. اور 3 نو مسلم جو واشنگٹن امریکہ کے رہنے والے ہیں، اور ایک ہارورڈ یونیورسٹی کا اسلامیات کا ہیڈ ہے جو شیعہ ہے، لیکن ماڈریٹ ہے، ذرا تھوڑا معتدل قسم کا شیعہ ہے. اس کو لے کر کئی کروڑ روپیہ دے کر پروجیکٹ بنا کر ایک تفسیر مرتب کروائی ہے
اسٹڈی قرآن کے نام سے، اور واشنگٹن سے وہ چھپی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس قسم کی کسی قسم کی تہمت لگانے کے لیے سب تیار ہیں، الزام لگانے کے لیے سب تیار ہیں. ارے یار مولانا چندہ ہی کر رہے. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ پر اللہ کا شکر احسان ہے الحمدللہ، میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام حالات یہی ہے، عام صورتحال یہ ہے. ارے چندہ کرتے ہیں کھا جاتے ہیں. ارے تو تم نے ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ دیا ہے؟ جو چندہ نہیں کر کے کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا بھیک مانگیں گے؟ تمہاری امامت بھی کریں، تمہارا مصلی بھی سنبھالیں، تمہاری مسجد بھی سنبھالیں، تمہارے بچوں کو بھی سنبھالیں، اور چندہ کر کے پھر نہ کھائیں تو کیا کریں؟ کیا بھیک مانگیں؟ کیا ڈاکہ ڈالیں؟ چوری کریں؟ کیا کریں؟ یہ عجیب و غریب قسم کی ایک ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ میں. بہرحال ایک درمیان میں ایک بات آ گئی ہے، یہ ایک دکھ بھری داستان تھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ نے یہ جو مساجد کی شکل میں یہ دیا ہے، اس کو ہمارے محلے کے لوگ بھی اس کی قدر کرنے والے بنے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ بغیر بلائے ہوئے، بغیر بینر لگائے ہوئے، بغیر پوسٹر لگائے ہوئے، بغیر اعلان کیے ہوئے، بغیر خرچے کے، ہر 8 دن کے بعد میں اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے. کتنے ہزاروں ہزار کا مجمع ایک مسجد میں آتا ہے. لیکن اس مسجد سے وہ لے کر جو ٹیک اوے جس کو بولتے ہیں، وہ لے کر کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں لے کر جاتا ہے. وہ آتا ہے ایک غفلت کی حالت میں نے جیسے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ پہلے آج سے 100-150 سال پہلے تک جو نظام تعلیم تھا، اس میں عربی فارسی سب کچھ ہوتی تھی. جب مسجد میں ایک انسان آتا تھا، یہ 1835 سے پہلے تک کی بات ہے، 1835 سے پہلے تک جو اس ملک کا نظام تعلیم تھا، اس میں نہ یہ کہ مسلمان بلکہ ہندو بھی قرآن سمجھتا تھا. آپ قدیم 150-200 سال پرانی کتابیں پڑھیے، اردو کے لٹریچر پڑھیے، اردو لٹریچر، اسلامی نہیں، اردو لٹریچر پڑھیے گا. کتنے ایسے بڑے بڑے شاعر ہیں جو بہترین فارسی، بہترین عربی جانتے تھے. اب بہترین عربی جاننے کا مطلب کیا ہے؟ لکھنؤ کے اندر جو ہے نول کشور ایک پبلشر تھا. آپ اس کی تصویر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا شیخ ہے. اتنی بڑی داڑھی، صافہ باندھا ہوا، اتنا بڑا پگڑ پورا جو ہے وہ، اور وہ صرف قرآن اور حدیث کی شروحات اور تفسیر اور قرآن کریم چھاپا کرتا تھا. اور حالت یہ تھی کہ پورا جب قرآن شریف چھپتا تھا تو پورا مطبع قدیم طرز کا جو ہوتا تھا وہ غسل دیا جاتا تھا، دھویا جاتا تھا، اور باوضو اور باغسل وہاں پر کام کرنے والے قرآن شریف چھاپا کرتے تھے. اس کا مالک ایک ہندو نول کشور تھا، بہترین فارسی جاننے والا. اپنی نگرانی میں کتابوں کی پروف ریڈنگ اور کتابوں کی تصحیح وہ خود کیا کرتا تھا. اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ 100-125 سال پرانی بات ہے. تو آنے والا مسجد میں جو طبقہ تھا، وہ جب امام قرآن پڑھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا، ایک میسیج لے کر جاتا تھا مسجد سے. آج ہم نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ حدیث سمجھتے ہیں، نہ مسجدوں میں اس سطح کے کوئی بیان ہوتے ہیں. آنے والے آتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون. جب امام صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ بولتے ہیں تو ہمارے استاد ہیں وہ بولتے تھے کہ وہ وہاں دروازے کے پاس جا کے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ امام صاحب، اب اگلے جمعے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جو ہے ایک جمعے کے لیے وہ دروازے کے پاس سے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، ادھر سے امام صاحب نے دوسرا سلام پھیرا، ادھر سے آدھا مجموعہ مسجد کے باہر وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. یہ صورتحال ہے. یہ جو حالات ہے نا، یہ حالات یہ تو بہت مہربانی ہے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور توجہات ہیں، ورنہ اس سے بہت ہی زیادہ بدتر اور سنگین ترین حالات کے ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے مستحق ہو چکے ہیں. تو یہ جو اتنا بہترین اللہ نے موقع دیا تھا ان مسجدوں کی شکل میں، جمعوں کی شکل میں، عیدین کی شکل میں، اس کا صحیح استعمال ہو نہیں پایا. ورنہ اس امت کو اور الگ سے اس کو تعلیم کی اور اویئرنیس کی اور تربیت کی اس کو الگ سے ضرورت نہیں ہے کہ بھئی لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کالج میں نہیں جاتے ہیں، اس لیے ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، ان کے اندر تربیت نہیں ہو رہی ہے. تعلیم کے لیے، تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ تعلیم ڈگری کا نام نہیں ہے. وہ ڈگریاں تو ایک پروفیشنلزم کے لیے ایک آپ کے پاس میں وہ ہے کہ بھئی میں یہ پروفیشن کا ماہر ہوں، اب مجھے آپ اس کو یہ کام میرے سپرد کر سکتے ہیں، میں آپ کے پاس میں یہ کام کی نوکری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں.
تعلیم اور تعلیم کا تعلق جو ہے انسان کی تربیت سے، اس کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر سے اس کا تعلق ہے۔ پڑھنے کا تعلق کبھی بھی سرٹیفکیٹ اور ڈگری سے نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ مسجدیں اس تعلیم کے لیے جو انسان کو انسان بنائے اس کے لیے کافی تھی۔ اس کے لیے اس کو الگ سے مدرسوں میں جانے کی یا کالجز اور یونیورسٹیوں میں جانے کی مسلمانوں کو ضرورت کم سے کم نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے نبی کی اتنی جامع تعلیمات ہیں کہ اب اس کے بعد میں ان کو کہیں اور کسی جگہ کسی دروازے پر جا کر کٹورا لے کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم کو تعلیم دو، ہم کو تربیت دو، ہم کو سویلائز کرو، ہم کو کلچرڈ کرو، ہمارے اندر تہذیب تمدن پیدا کرو، ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرو۔ اس کی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس کی مسجدیں، اس کے مکاتب، مکتبوں کے اندر اور ماؤں کے گود کے اندر انسان بننے کے لیے کافی ہے۔ اتنی جامع سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ایسی جامع تعلیمات اور اتنی آسان اور اتنی سمپل اور اتنی سہل ہے کہ جس کا حاصل کرنا انسان کے لیے بہت اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ بہت آسان ہے۔ تو یہ ہماری مسجدیں، یہ ہمارے بیان، ہمارے علماء، ہمارے مکاتب، یہ ہماری ماؤں کی گود ہماری تربیت کے لیے اور ہم کو انسان بنانے کے لیے کافی تھی، لیکن یہ ہم کو انسان نہیں بنا رہی ہے۔ نہ ماؤں کا گود ہم کو انسان بنا رہا ہے، نہ مسجدیں ہم کو انسان بنا رہی ہے، نہ مدرسے، نہ خانقاہیں، نہ جماعتیں، کوئی انسان بنا ہی نہیں رہا ہے۔ اپنا رنگ تو دے رہے ہیں، کوئی جماعتی بنا رہا ہے، کوئی یہ بنا رہا ہے، کوئی وہ بنا رہا ہے، یہ بنا رہا ہے، لیکن انسان فی معنی الکلمہ جس کو بولتے ہیں، انسان کوئی نہیں بنا پا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہے، اور اسلام کا عباداتی نظام جو ہے وہ وہی ہے۔ یہی عباداتی نظام انسان کے انسان بنانے کے لیے کافی تھا، لیکن یہ چونکہ اپنی روح کے ساتھ میں نہیں ہے تو اس لیے ہم کو یہ انسان نہیں بنا رہا ہے۔ نہ علماء انسان بن رہے، نہ غیر علماء انسان بن رہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کا تبدیل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تو ایک موضوع سے بالکل ایک ہٹ کر بات تھی، میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا۔ بات جو دراصل چلی تھی، میں تھوڑی سی اب مختصر سی اس کی اور تمہید بتا کر اس کو چھوڑ دوں گا اگلے انشاءاللہ جمعے کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے 800 سال یا 1000 سال ہو گئے، چلو 800 سال مان لو یا 1000 سال مان لو، لیکن آج تک ہم اس ملک کے سماجی ڈھانچے کو سمجھ نہیں پائے۔ ہمارے علماء، ہمارے لکھنے والے، ہمارے مصنفین، ہمارے قائدین سب یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ میں اتحاد کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، ہندو بھائی اس ملک میں ہے ہی نہیں، اور جو ہندو بھائی ہے وہ آپ کے ساتھ میں مرنے تک اتحاد نہیں کرنے والے ہیں۔ بالکل دو الگ الگ باتیں۔ بولے ہندو مسلم اتحاد کانفرنس، اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد قیامت تک قائم نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جن کو آپ ہندو مسلم سمجھ رہے ہیں اور جن کو اسٹیج پر لا کر بٹھائے ہیں بھگوے کپڑوں میں، وہ ہندو ہے ہی نہیں۔ وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، مثال کے طور پر پنجاب اتنا پورا بڑی اسٹیٹ ہے پنجاب، دستور کے اندر تو لکھا گیا ہے بعد میں، اور خاص طور پر پنڈت نہرو نے خاص اس کے اندر میں امینڈمنٹ کروایا۔ امبیڈکر ایک خاص بہت گہری سوچ رکھنے والا انسان تھا، بہت گہرا فہم رکھنے والا، اور اس ملک کے چند ایک قابل ترین لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر امبیڈکر تھا۔ پنجابیوں کو مثال کے طور پر ایک قوم کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اتنی بڑی اسٹیٹ ہے پنجاب، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ کسی بھی سکھ سے پوچھیے آپ ہندو ہے، وہ بولے گا نہیں میں ہندو نہیں ہوں، لیکن کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ سکھ ہندو ہے، لنگایت ہندو ہے، بدھسٹ ہندو ہے، اور دوسری جو اکائیاں ہیں اس ملک کے اندر یونٹیز، وہ سب کے بارے میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہندو ہے۔ لیکن دلتوں سے پوچھئے آپ کیا تم ہندو ہو، وہ کہیں گے کہ نہیں ہم بالکل ہندو نہیں۔ ان کو بہت سخت غصہ آتا ہے کہ تم ہندوستان کیوں بولتے ہو بھائی، تم بھارت بولو، انڈیا بولو۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا، بھارت
جس کا انگریزی نام انڈیا ہے، ہندوستان کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں نے ہندوستان بولنا چھوڑ دیا، اور بہت سے لوگوں نے ابھی پچھلے 2014 کے بعد سے منہ بھر بھر کے ہندوستان بولنا شروع کیا، بہت منہ بھر کے ہندوستان بولتے ہیں وہ۔ تو اس ملک کا جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندو مسلم اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ہندو ہیں، جو سناتنی ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں قیامت تک متحد نہیں ہوں گے، اور جن کو آپ ہندو سمجھ کے اپنے اسٹیج پر بٹھا رہے ہیں، اپنے ہمارے بڑے بڑے علماء قائد، وہ سرے سے ہندو ہے ہی نہیں۔ اس ملک میں اتحاد ظالم اور مظلوم کا ہے، ونچت اور اتیاچاریوں کا ہے۔ جو مظلوم طبقہ ہے، اس ملک کی اقلیت، یا اس ملک کے اندر جو 80-85% جو طبقہ ہے، جو او بی سی ہے، ایس ٹی ہے، ایس سی ہے، لنگایت ہے، سکھ ہے، بابا گرو نانک کی تحریک، گوتم بدھ کی تحریک، مہاتما جین کی جو تحریک، یہ تمام کی تمام تحریکیں اس ملک کے اس سوشل آرڈر کو، اس طبقاتی نظام کو اور اس ظالمانہ نظام کے خلاف میں اٹھی تھی، لیکن بہت چالاکی کے ساتھ میں اس کو اپنے اس خاص مقصد کے اندر ضم کر دیا گیا۔ اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں مزید اس کی تفصیل اور تشریح آئندہ ہفتے کروں گا، اور پھر اس پورے پس منظر کے اندر، اس ملک کے اندر قرآن جو نازل ہوا ہے وہ عرب کے لیے نہیں نازل ہوا صرف، یا محمد الرسول اللہ پر نازل ہو کر اور صحابہ کے لیے نازل ہو کر اب اس کی معنویت اور اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، وہ قیامت تک کے ہر ملک اور ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں پر ہے۔ اس ملک کے مسلمانوں کی جتنی دینی پسماندگی اور مظلومیت کے حالت ہے، ان حالات کے لیے بھی قرآن کی نمائندگی ایسی ہی ہے اور اس کی معنویت ایسی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر تھی۔ 1% بلکہ اس کی معنویت میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے اس کے اپلیکیشن میں۔ اس لیے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی اپلائیڈ اسٹڈی کرنی چاہیے۔ آج کل دنیا کے اندر ہر چیز کی اپلائیڈ اسٹڈی ہوتی ہے، اپلائیڈ اکنامکس، اپلائیڈ فزکس، اپلائیڈ کیمسٹری۔ ایسے ہی قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اپلائیڈ اسٹڈی کرنا چاہیے، ہم کو اپنے حالات پر اپلائی کرنا چاہیے قرآن کو۔ یہ جو آیتیں ہیں، جیسے میں نے جب وہ جو میدان عرفات میں اتری تھی اور ایک نئے دنیا کے سوشل آرڈر کا اس نے اعلان کیا تھا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفر جو ہے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکا ہے، اور تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی اسلام سے آج کے دن کفر عالمی طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ آپ کو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، یہ قرآن، یعنی ایک یہودی نے کہا تھا حضرت عمر سے کہ اگر یہ آیت یہودیوں پر اترتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اس دن 2 عیدیں تھیں ہماری، ایک میدان عرفات میں تھے وہ عید تھی، اور ایک جو ہے وہ جو بقرعید کی عید ہوتی ہے وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کر رہے تھے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے کیا عید ہوگی، اور اس سے بڑی ہماری کیا سعادت اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں اور آپ کی امامت میں ہم حج کر رہے تھے۔ اب قیامت تک کس کو یہ سعادت نصیب نہیں ہونے والی تھی، یہ سعادت ہم کو ملی تھی، اور اللہ نے ایسی سعادت کے دن اور ایسی خوشی کے دن اور ایسی عید کے دن اللہ نے اعلان کیا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ بہت قرآن کی عظیم الشان آیت ہے۔ آج کفر مایوس ہو چکا ہے۔ یہ جو چیخ پکار ہو رہی ہے نا، یہ مایوسی کی ہے۔ یہ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک کبھی آدمی راستے میں جا رہا ہو اور کہیں سے کتا اس پہ اچانک اپنی دھن میں جا رہا تھا اور کتا اس پہ جھپٹے، تو انسان کتے سے زیادہ اونچی آواز میں چیختا ہے۔ یا اچانک اس نے دیکھا سانپ، تو وہ حالانکہ وہ سانپ بولنے سے کوئی سانپ بھاگ جانے والا نہیں ہے وہ، لیکن وہ اتنی زور سے چیخے گا کہ آدھے محلے کو کم سے کم آواز سمجھ آئے۔ تو وہ جو چیخ ہے اس کی، وہ خوف کی چیخ ہے، وہ ہمت اور جرت
اور بہادری اور حوصلے کی چیخ نہیں ہے وہ. یہ جو جتنی چیخیں سن رہے ہیں نا آپ، یہ سب خوف کی چیخیں. خوف، ایک خوف ہے یہ، اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سارے پیر ہاتھی کے پیر کے نیچے. یہ ہاتھی جب چلے گا نا تو یہ ایک ہی پیر رکھے گا، سارے پیروں کو کچل دے گا. جو ہے یہ خوب اچھے سے ہم نہیں جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اسلام کی طاقت ہم کو نہیں پتا ہے، ان کو پتا ہے. اور جب اسلام میدان میں آتا ہے تو ان کو خوب معلوم ہے کہ سب کے چراغ، سب کی بتیاں گل ہو جاتی. تو یہ سب ڈر اور خوف ہے یہ. تو اسی کو کہا ہے قرآن نے، اور میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ الیوم، کیا پیاری، بار بار میں تو اسے جسے نشے میں پڑا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کفر مایوس ہو چکا، یئسا مایوس ہو چکا ہے. کیا الفاظ قرآن نے استعمال کیے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے. اب تم سے دین چھین نہیں سکتے ہیں وہ. میں نے جیسے عرض کیا کہ مسلمان کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ میں رہتا ہے. تم مسلمان بن کے مت رہو. ہمارے دوست ہو، کبھی ہمارے مہاکال میں آ کے بھی پوجا کیا کرو. بھئی ہمیشہ مسجد میں تم نماز پڑھتے ہو، کبھی مہاکال مندر بھی آیا کرو، کبھی یہ بھی کیا کرو، کبھی وہ بھی کیا کرو. ایک سیکولر ملک میں رہتے ہو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو. لیکن مسلمان اپنی اس شناخت کو مرتا مر جاتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے. اس ملک کی بڑی بڑی طاقتوں نے، اشوکا دا گریٹ جیسا جس کے پیچھے پاور تھا، لمبی بات ہو جائے گی، میں چھوڑ دیتا ہوں تفصیل. جو ہے بدھ مذہب جو ہے نا، اس ملک کی اتنی بڑی طاقت تھی. اتنی بڑی طاقت تو اس ملک میں اسلام نے بھی اپنی نہیں دکھائی ہے، لیکن اس کی بھی طاقت کو کچل دیا ہے ان لوگوں نے. چند فیصد لوگ ہیں ایک خاص مینٹالٹی رکھنے والے، وہ دوسروں کی سبھیتا کو اور دوسروں کی آئیڈینٹی کو اور دوسروں کی پہچان کو برداشت نہیں کر سکتے. اور مسلمان کا جرم، جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں، مسلمان کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنی آئیڈینٹی چھوڑا نہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ بھائی ہم 1000 مرتبہ ہم سے کہلا دو کہ ہم انڈین ہیں، ہم ہندی ہے، لیکن ہم ہندو نہیں ہیں. ہندو ایک الگ آئیڈینٹی ہے اور ہندی اور انڈین ایک الگ آئیڈینٹی. ہم سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈین ہیں. ہم کو پورا انشراح اور پورا اطمینان ہے اور پوری خوشی ہے کہ اللہ نے ہم کو اس ملک میں پیدا کیا. ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندی ہیں، ہم انڈین ہیں. بالکل 1000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ ہم سے تصویر کروا لو، ہم انڈین ہیں. بالکل ہمارے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہم انڈین ہیں، ہماری ڈگری پر لکھا ہوا ہم انڈین ہیں، اور ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈین ہیں، انڈیا کے وفادار ہیں. سارے کے سارے اس ملک کے رازوں کو بیچنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. اس ملک کے فوج کے راز بیچنے والے غیر مسلم ہیں، مسلمان ایک نہیں ملے گا آپ کو اس ملک کے فوج کے راز بیچنے والا. ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے بہی خواہ ہیں، اس ملک کے خیر خواہ ہیں. ہم انڈین ہیں، ہم ہندی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں. یہ بات اچھے سے ہم کو علی وجہ البصیرہ معلوم ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.